ابھی آپ سن رہے تھے پوری جو اس وقت بین الاقوامی سطح پر صورتحال ہے اور جو یونائٹڈ نیشنز میں ایفرٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس کی آپ نے تمام تفصیل سنی ہمارے جو سفیر ہیں یو این میں ان سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اس سے منسلک پاکستان پر اس سب کا کیا اثر ہوگا۔ اب ہم ایز وی اسپیک آج 70واں دن ہے کہ طالبان نے کنٹرول سنبھالا ہے ملک کا، کابل کا تو یقیناً سنبھالا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہم جمعے کو یعنی کہ 2 روز میں ہم حکومت 48 گھنٹے میں بنا دیں گے، اناؤنس کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان کو انٹرویوز وغیرہ کیے گئے انہوں نے کچھ پاکستان کے حوالے سے بھی سٹیٹمنٹس دی ہیں، اور پھر ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدشات بھی ہیں اندر بھی کہ سیکیورٹی کی سچویشن کیا ہوگی، پاکستان کے ذہن میں بھی سوال ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے پاس ایسی 2 شخصیات ہیں جنہوں نے طالبان کے ساتھ کام کیا ہے، جو پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے جب یہ افغانستان میں، اور اب بھی بڑی کلوزلی اس سچویشن کو فالو کرتے ہیں۔ فیملیئر گیسٹ امبیسڈر فارمر امبیسڈر عزیز احمد خان صاحب، بہت شکریہ عزیز صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جب طالبان کی حکومت تھی پچھلی مرتبہ تو عزیز خان صاحب سفیر تھے پاکستان کے افغانستان میں، اور بریگیڈیئر سعد محمد صاحب سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ تو دونوں بہت اچھے طریقے سے جو اس وقت کے طالبان ہیں ان کا طور طریقہ، ان کی سوچ اور ایک ایوالو کیا، اس کو بھی انہوں نے کلوزلی فالو کیا۔ عزیز صاحب یہ بتائیے گا جو اب صورتحال ہے، آپ جو جس طرح کی وہ حکومت لے کے آ رہے ہیں، جس طرح کے لوگوں کو نامینیٹ کر رہے ہیں، اینی سرپرائزز فار یو؟ اگر آپ سچ پوچھیں تو بہت سرپرائزز ہیں، اس وجہ سے کہ پچھلے طالبان میں اور ان طالبان میں بہت فرق ہے۔ پچھلے طالبان کا جب رول تھا تو نہ کوئی فوٹوگرافی ہو سکتی تھی، نہ کوئی ٹیلی ویژن الاؤڈ تھا، نہ کوئی عورتیں باہر جا سکتی تھیں۔ اب جو کچھ انہوں نے وعدے کیے ہیں، اب تو اس وقت آپ دیکھیے کہ سارے طالبان خود ہاتھ میں یہ سیل فونز لیے پھر رہے ہیں اور تصویریں کھینچ رہے ہیں اور فلم کر رہے ہیں چیزوں کو۔ اس کے علاوہ ان کی لیڈرشپ انٹریکٹ کر رہی ہے میڈیا سے۔ ان کے لیڈرز نے طلوع ٹیلی ویژن کے اوپر ایک خاتون اینکر کو بڑا طویل انٹرویو بھی دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک وعدہ کیا ہے کہ تمام خواتین جو پہلے کام کر رہی تھیں مختلف منسٹریز میں، وہ وہاں جا کے دوبارہ اپنا کام شروع کریں گی عنقریب۔ اور اس طرح کی باتیں کرنے سے کافی ہمت افزا سچویشن لگ رہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس وعدے پہ قائم رہیں گے اور ایک انکلوسیو گورنمنٹ جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ بنائیں گے۔ پچھلی دفعہ اس قسم کی چیزیں ان کی طرف سے اشارے ہوئے تھے، لیکن پچھلی دفعہ مشکل یہ تھی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کا بالکل بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اور باوجود طالبان کی کوششوں کے کسی نے بھی ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی سوائے پاکستان کے، اور بہت تھوڑے حد تک سعودی عربیہ اور یو اے ای نے۔ اس دفعہ امید ہے کہ تمام انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی تاکہ ان کا جو وعدہ ہے وہ بھی پورا کریں اور ان کو مدد بھی ملے تاکہ وہ ایک انکلوسیو اور حکومت بنا سکیں۔ جی ابھی آپ نے کہا کہ سٹیٹمنٹس ان کی جو ہیں کہ خواتین آ کے کام کریں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ پہ اس پہ آئیں گے ذرا تفصیل میں کہ کیا انکلوسیو گورنمنٹ ہو پائے گی بھی یا نہیں۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اور جو وہ گروہ ہیں جو کہ چاہے آپ ای ٹی آئی ایم کو لے لیں، چاہے آپ ٹی ٹی پی کو لے لیں، چاہے داعش کو لے لیں، ان کے حوالے سے آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ طالبان کیا کر پائیں گے؟ ان کی کیپیسٹی کیا ہے؟ کیونکہ پرابلم تو ہے۔ دیکھیں یہ جو انہوں نے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی ایک سچویشن ایمرج ہو رہی ہے افغانستان میں، بالکل حیران کن ہے، ساری دنیا کے لیے حیران کن ہے کہ جو یہ ان کا رویہ ہے یا جس طرح یہ بات چیت کرتے ہیں وہ حیران کن ہے۔ باقی جو نامینیشنز آئیں گی وہ زیادہ تر میرے خیال میں جو ان کی طرف سے ہوں گے، اگر انکلوسیو گورنمنٹ ہوتی ہے اور ان میں سے اس کا کچھ حصہ ہوتا ہے تو ان کے زیادہ تر وہی لوگ ہوں گے جو شورى رہبری میں تھے۔ ان کو جو ہے جو اچھی پوسٹس ہیں، جو امپورٹنٹ پوسٹس ہیں، اسائنمنٹس ہیں، وہ شورى رہبری کے لوگوں کو ملیں گی۔ ابھی سیکیورٹی سچویشن یہ ہے کہ ان کی ابھی جو مکمل طریقے سے بریگیڈیئر صاحب معذرت کے ساتھ، بریگیڈیئر صاحب تھوڑا سا
ब्रिगेडियर साहब अगर आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें, जब आप कहते हैं रहबरे शूरा से होंगे लोग, तो कुछ चीदा चीदा के नाम ले दें, कुछ थोड़ा सा जिक्र कर दीजिएगा उनका, ताकि हमारे नाज़रीन समझ पाए कौन मतलब लोग है कि जो हेड हैं इस वक्त गवर्नमेंट के, अब्दुल गनी बिरादर, ये शूरा रहबरी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर रहे हैं। और अगर इनको पाकिस्तान 2010 में इनको अरेस्ट ना करती तो अख्तर मंसूर ना बनते, इनके सरबराह ना बनते, गनी बिरादर बनते। वो चूंकि 8 साल जो है वो या 9 साल जो है वो पाकिस्तान की कैद में रहे, तो उसकी वजह से उनको ये पोस्ट नहीं मिली, लेकिन अभी उनको एक बहुत अच्छा ओहदा मिल गया है और वो इस हुकूमत को वही लगता है कि हेड करेंगे। दूसरा आता है अब्दुल कयूम जाकिर, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो उनके पास जाएगी। डिफेंस मिनिस्ट्री में जो है क्या कहते हैं इसको, अब्दुल कयूम जाकिर का ये है कि ये भी कुछ दिन पाकिस्तान की कैद में रहे हैं। अब इनका रवैया पाकिस्तान की तरफ क्या होगा ये आगे जाके देखा जाएगा, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो लोग भूल नहीं पाते हैं, और स्पेशली जो सेंसिटिविटीज पख्तून की होती हैं वो उनको ज़रा उसके ऊपर ज़रा हमें सोच करना चाहिए कि हमने क्या क्या किया था और उसका भी नतीजा हमारे सामने क्या आ सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत आएगा, शायद दुरुस्त हो, वो भूल चुके हों। दूसरा है, और ये एक और बात है कि ये टीटीपी को हैंडल करते रहे हैं। उनकी जो लीडरशिप क्राइसिस आती थी वो अब्दुल कयूम जाकिर हैंडल करते थे। दूसरा है इब्राहिम सदर मिलिट्री कमीशन का इंचार्ज था, कमीशन निज़ामी जिसको वो कहते थे, कमीशन निज़ामी। और ये चूंकि पाकिस्तान का इनके ऊपर प्रेशर वगैरह था बातचीत करने के लिए, और ये बातचीत के बहुत सख्त खिलाफ थे, और कयूम जाकिर भी बातचीत के खिलाफ थे, ये हार्ड लाइनर्स थे दोनों। तो ये अपना बोरा बिस्तरी उठा के ये अफगानिस्तान के अंदर चले गए थे और वहां से ये ऑपरेशंस वगैरह कर रहे थे ताकि इसके ऊपर प्रेशर ना आए। दोनों की ईरानी हुकूमत के साथ करीबी रवाबित हैं, इन दोनों के, इब्राहिम सदर के और कयूम जाकिर के। अभी जो इम्पोर्टेंट हमने देखना है कि दो एक और हैं, सलाम ज़ईफ और तैयब आगा हेड थे कतर में, लेकिन वो कुछ वजूहात की बिना के ऊपर उनको वो छोड़ना पड़ा, वो ईरान चले गए। अभी इन दो को क्या अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा इस पूरे खित्ते के अमन के ऊपर, खुसूसन पाक अफगान ताल्लुकात के ऊपर इनका भी असर आएगा। टीटीपी और ये बाकी जो आपने कहा कि सिक्योरिटी खदशात जो हैं इस वक्त, वो मेरे ख्याल में जब तक इनको हमें टाइम देना पड़ेगा। अभी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमले हैं, उस दिन बाजोड़ के ऊपर हुआ, कैजुअलिटीज वगैरह हुई, तो इनको कुछ टाइम लगेगा कि ये अपने जो अपने लॉ इन्फोर्समेंट है और इंटेलिजेंस है उसको इन्फोर्स करें अपने अपने इलाकों में। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये जो भी ये ग्रुप्स आपने इनके नाम लिए हैं, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है या इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है या टीटीपी है, इन ग्रुप्स चूंकि ये अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने कोई एक्शन वगैरह नहीं किया, तो शायद ये उनको वहां से ऑपरेशंस ना करने दें, कोई गलत काम ना करने दें, लेकिन ये कि वो हवाले करेंगे मेरे ख्याल में ये फिलहाल नहीं होगा। लेकिन जो दाइश है ये, अच्छा, बड़ी दिलचस्प आप बात कह रहे हैं जी, बड़ी जी किसके हिट लिस्ट पे होंगे? सॉरी, दाइश, चूंकि दाइश जो है वो ये समझते हैं कि दाइश उसका अफगानिस्तान एजेंडा है। ये बाकी जो टीटीपी और ईटम है और आईएमयू है, इनका एजेंडा अफगानिस्तान नहीं है, इनका एजेंडा जो है अफगानिस्तान के सरहदात से बाहर है। तो वो जो है क्या कहते हैं इसको, वो अलग एक ग्रुप है। लेकिन दाइश चूंकि कंटेंडर है फॉर पावर विद इन अफगानिस्तान, और वो एक ऐसा ग्रुप है जो जिसका अफगानिस्तान के अंदर कोई उस तरह का वो नहीं है कि जो अफगान स्टेट को मानती है, तो उसका क्लैश आएगा इनके साथ। ठीक, जी बिल्कुल जी, ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं। अभी आपने सुना ब्रिगेडियर साहब के इनको ये लगता है कि दाइश ही एक है गिरोह जिस पर तालिबान फौरी तौर पर इनको टारगेट करेंगे। बाकी ब्रिगेडियर साहब का कहना है क्योंकि वो तालिबान को नहीं टारगेट करते अफगानिस्तान के अंदर जो बाकी ग्रुप्स के नाम लिए, इसलिए तालिबान उनको ऑपरेट ना करने दें, लेकिन उनको टारगेट नहीं करेंगे। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पाकिस्तान के लिए बड़ी बहुत और खित्ते के लिए भी अहम क्वेश्चंस है। ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी तो ज़ाहिर है 15-16 दिन हुए हैं जहाँ तक तालिबान का हुकूमत बनाना नहीं, काबुल को और अफगानिस्तान को संभालना है।
اصل بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کس سمت یہ بڑھیں گے, کیا ان کی حکومت کا رخ ہوگا. کچھ آپ نے سنا ہمارے دونوں پینلسٹ سے ان کا کیا خیال ہے, لیکن اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین, یہاں پاکستان میں بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہہ دیا طالبان نے, ابھی وہ کہہ رہے ہیں باڑ اتار دو, ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کے ساتھ یہ نہیں کریں گے. میرا خیال ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ کن فیکون تو نہیں ہوتا, کہ یکدم پالیسی نہیں ہوتی کہ آپ ایک دم سے بنا لیں. اوبویسلی طالبان ابھی آئے ہیں, کنسرن ضرور ہوگا, پاکستان سوال ضرور اٹھائے گا, لیکن ایک تحمل مزاجی سے ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ چلے گا آگے تو بات بنے گی. اور کس طرح چلیں گے, کیسے چلیں گے. امبیسڈر عزیز خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے تو طالبان کے ساتھ ڈیل کیا ایز دی امبیسڈر, ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں توقعات ہونی چاہیے اور کیا اپروچ ہونی چاہیے پاکستان کی. عزیز خان صاحب, جو سوال مثلا یہ اگر اٹھ رہا ہے کہ جی طالبان کے ایک اسپوکس پرسن نے انٹرویو میں کہہ دیا جی باڑ تو نہیں لگنی چاہیے تھی, اچھا ہو کہ باڑ نہ ہو, یہ اچھی بات نہیں. اس سے لوگوں نے یہ اخذ کیا کہ جی وہ ان کے خلاف ہیں باڑ کے اور باڑ اکھیڑ دیں گے. تو تھوڑا سا بتائیے کہ اپروچ صحیح کیا ہے ان چیزوں, ان کامنٹس کو لینے کی. اور پاکستان کو چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں. طالبان نے ابھی تک اپنی حکومت بھی نہیں بنائی ہے. وہ ایک طریقے سے دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ دیئر فیٹ. کس طرح انہوں نے حکومت کرنی ہے, کس طرح وہ کمپوزیشن ہوگی, ان کے لیے ایک مشکل ٹاسک آلریڈی وہ ہوا ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ اگر بنائیں گے تو کس کس کو اپنے ساتھ نان طالبان کو شامل کریں گے. ابھی ان کے پاس یہ مسائل ہیں. کوئی ایک اسٹیٹمنٹ ہو جاتا ہے, وہ آپ اس کو دیکھیں کہ اگر آپ ایک طریقے سے بارڈر کے ایریا میں اگر سینسس کرائیں یا اوپینین پول لیں تو کوئی بھی باڑ کی اس میں فیور میں بات نہیں کرے گا. سب کو, کیونکہ لوگ عادی تھے فریلی آنے جانے کے لیے. باڑ تو چھوڑے, جو ہمارے کراسنگ پوائنٹ سے چمن اور چمن کا کراسنگ پوائنٹ ہے, اس میں روزانہ 30-40 ہزار لوگ کراس کرتے تھے ایک زمانے میں اور واپس چلے جاتے تھے. تو وہ ان چیزوں پہ ابھی ہمیں امیڈیٹلی ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے. اور میرے اپنے ذاتی خیال میں پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگ بہت ضرورت سے زیادہ تبصرے, میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہر منسٹر جو ہے ہر چیز کے اوپر افغانستان ریلیٹڈ یا اس سے تبصرے کر رہا ہوتا ہے. ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. اس کو تبصرہ کرنے کے لیے صرف فارن آفس کے اسپوکس مین کافی ہے, بلکہ اس سلسلے میں تو اگر ہمارے فارن منسٹر صاحب بھی تھوڑے کم تبصرے کریں تو مناسب ہوگا, کیونکہ ہر وقت بات کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا اور امیڈیٹلی ہر چیز پہ ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ اردو کا فارن افیئرز نہیں ہے, یہ انگریزی کے فارن افیئرز ہیں. ہمیں کچھ متانت سے اور سنجیدگی سے اور خاموشی سے دیکھنا چاہیے. طالبان تو ابھی حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے 20 سال سے جسے کہا جائے کہ دیور آؤٹ ان دا ولڈرنیس, ایک اور صرف لڑائی کر رہے تھے. تو وہ بھی میرا خیال ہے سنجیدگی کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے بھی کوئی غیر ضروری اسٹیٹمنٹس ابھی تک نہیں دیے ہیں. یہ باڑ کا ہے. اب اس کے ستانکزئی کے بیان کے اوپر بڑا شور شرابہ یہاں پہ ہوا ہندوستان کے ساتھ ریلیشنز میں. جب میں افغانستان پوسٹ ہوا تھا تو اس زمانے میں ستانکزئی صاحب ڈپٹی فارن منسٹر ہوا کرتے تھے اور فرسٹ آفیشل طالبان جس کو کہ میں نے کانٹیکٹ کیا وہ تھے. کچھ عرصے کے بعد ان کا ٹرانسفر ہو گیا تھا, کہیں اور چلے گئے تھے. لیکن انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ سب کے ساتھ ہم تعلق رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان کی سوائل جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو, جو کہ پہلی گورنمنٹ میں ہو رہی تھی اور اس کا بالکل واضح ثبوت ہے ہمارے پاس. اس وقت ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ نہ ہو. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہمارے لیے خطرے کی چیز ہے وہ ٹی ٹی پی ہے. جہاں تک داعش کا تعلق ہے, داعش تو طالبان کے لیے زیادہ خطرہ ہے, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں طالبان, وہ جو داعش ہے اٹ از اے گروپ ان سرچ آف اے کنٹری. ان کے پاس لڑاکے ہیں لیکن ان کے پاس ملک نہیں, انہیں ملک چاہیے ان کے لیے. تو وہ طالبان کو ڈائریکٹلی چیلنج کریں گے اور میرا نہیں خیال کہ طالبان ان کو اس طرح کھلی آزادی دیں گے. باقی گروپ جو ہے آئی ایم یو والے ہیں وہ اب ازبکستان نہیں جا سکتے,
وہ رہیں گے, طالبان ان کو پروبیبلی اسائلم دے دیں گے اور وہ خاموشی سے شاید وہاں رہیں. پر ہو سکتا ہے میں بہت آپٹیمسٹک ویو لے رہا ہوں, پر میرے ذاتی خیال میں طالبان کسی گروپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ کسی ملک کے خلاف بھی اس کے افغانستان کی سوائل استعمال ہو. یہ چیز تو انہوں نے پہلے اپنے دور میں بھی پرومس کیے ہوئے تھے اور وہ اس پہ بالکل قائم تھے. یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی صرف یہ تھا کہ ان کا اتنا کنٹرول نہیں تھا, ان کے پاس اتنے لوگ نہیں تھے. اس زمانے میں ٹوٹل طالبان کی جو اسٹرینتھ تھی وہ تقریباً 20,000 25,000 سے زیادہ نہیں تھی. اب تو ان کے پاس 70-80 ہزار لوگ ہیں اور اب ظاہر ہے کہ اور لوگ بھی شامل ہو جائیں گے. اور اگر وہ تھوڑا بڑے دل کا مظاہرہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کے بھی جو فوجی اور دوسرے جو ٹرین فوجی وغیرہ ہیں وہ بھی شاید ان کے ساتھ شامل ہو کے فوج کا حصہ بننے کی کوشش کریں. تو ہمیں چاہیے ہم تسلی کے ساتھ ذرا انتظار کریں, ہر چیز پہ فوراً ریئیکٹ نہ کریں, دیکھیں کہ طالبان کر کیا رہے ہیں. آپ گورنمنٹ جب ان کی ایک دفعہ اناؤنس ہو جائے اس میں کون کون شامل ہے, وہ گورنمنٹ کا ایک پروگرام بھی ظاہر ہے کہ ایشو کریں گے, صرف لوگوں کے ناموں کا اعلان نہیں کریں گے, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آگے گاڑی کیسے چلتی. جی بہت سی باتیں ہم نے کر دی جی صاحب. یہ ایک تو بات درست ہے بالکل, معلوم نہیں کہ خود اعتمادی کی کمی ہے کیا ہے ہمارے ہاں, یا اتنا زیادہ یعنی کہ جو چیٹنگ کلچر ہے اوپر سے لے کے نیچے تک, یعنی کہ ہر طرف ہم ہر ایک یہاں لگ رہا ہے پالیسی بنا رہے ہیں, ہر ایک لگتا ہے کہ پالیسی کا ایکسپرٹ ہے اور ایک لفظ نہیں کسی کے منہ سے نکلتا. طالبان کے تو یہاں پورے کے پورے ایک گھن چکر بن جاتی ہے, شور شرابہ ہے. اور ایبسلیوٹلی آپ دونوں صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا وقت دینا ہے اور دیکھنا کہ یہ کیسے بات آگے بڑھے گی.